درس نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے اور رسول رحمت کی رحمت بے پایان سے درس علم الصرف کا آغاز ہو گیا ہے، اور آج درس نمبر 25 ہے، 23 فروری 2025، اور مین عنوان وہی ہے فعل ماضی کی بقیہ اقسام۔ تو کل ہم نے فعل ماضی قریب اور فعل ماضی بعید اور فعل ماضی استمراری، اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کی زبان پر اس کا اجرا بھی ہو گیا ہوگا۔ تو زبان پر جاری کرنے کے لیے بار بار تکرار جو ہے وہ شرط ہے، اور جو لوگ ہماری ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں انہیں بھی ہم کہیں گے کہ آپ جب بار بار تکرار کریں گے تو انشاءاللہ زبان پر ہر صیغے کا مکمل اجرا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کر دیا کریں، تاکہ اس کی پھر اگلی ویڈیو اور اگلے درس میں وضاحت کر دی جائے۔ آج ہم چوتھی قسم پڑھیں گے، اور وہ ہے جی فعل ماضی شکیہ۔ فعل ماضی شکیہ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے معنی میں شک پایا جاتا ہے، یعنی شک کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہم اردو میں کہیں کہ اس نے مدد کی ہوگی، یا شاید کا لفظ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اس نے مدد کی، یا تو یہ انداز ہوگا شاید اس نے، اسے ایک مذکر نے یا اسے ایک مؤنث نے، شاید اس نے مدد کی، یا پھر یہ ہوگا کہ اس نے مدد کی ہوگی، تو کی ہوگی میں اس میں شک ہو گیا۔ جیسے کوئی کسی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں آ گیا ہوگا، تو یہ بھی ایک شک ہو گیا۔ تو فعل جو ہے وہ تو ماضی ہے، لیکن اس کے کیے جانے یا ہونے میں شک ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ہے جی جیسے لعلہ نصر، شاید اس نے مدد کی، تو یہ پہلی مثال ہے لعلہ نصر، شاید اس نے مدد کی۔ اور دوسرے ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی ہوگی۔ یہ دونوں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کا صیغہ، جیسے کہ یہ سمع ہے، ماضی مطلق کے صیغے پر لعلہ لگا دیا جاتا ہے، لعلہ، یا لعلما، لعلما، یہ دو آپ نے لعلما تو اس میں حرف میں آ جائے گا، کیونکہ اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے ہر صیغے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ جیسے لعلہ نصر، شاید اس نے مدد کی، تو اس کا دوسرا اسلوب آ جائے گا لعلما نصر، لعلما نصر، ترجمہ وہی ہوگا شاید اس نے مدد کی یا اس نے مدد کی ہوگی۔ اب لعلما لگائیں گے تو یہ تو پوری گردان میں قد کی طرح ایک ہی حالت رہے گا، لعلما سمع، لعلما سمعا، لعلما سمعوا، اس طرح۔ اور لعلہ لگائیں گے تو اس کے ساتھ آگے
اسے کہتے ہیں ضمیر. ضمیر کا اضافہ ہوگا اور وہ ہر صیغے کے مطابق جو ہے وہ ضمیر کا استعمال ہوگا. مثلا چلے میں جملے وہ بات میں آپ کو کروا دیتا ہوں. تو یہاں ہم قد کو ختم کر دیتے ہیں اور اس میں آسانی ہو جائے گی. تو اب یہ جو ہو ضمیر ہے لعلہ، یہ بھی اسی طرح صیغوں کے مطابق اس میں جو ہے وہ ورائٹی آتی ہے اور وہ اس کے مطابق چلتی ہے. تو اس کا ایک جائزہ ہم اس طرف لے لیتے ہیں تاکہ یہ تو یہ جو ضمیریں آگے ان کی تفصیل آئے گی، لیکن چونکہ اس کی یہاں ضرورت ہے تو یہاں اس کو پڑھ لیتے ہیں. پہلی ہوگی جی اور اس کو ہو پڑھتے ہیں. یہ پہلا صیغہ ہو گیا. اور دوسری ہوگی ہما، تیسری ہوگی ہم، یہ مذکر کے ہو گئے. وہ اگلا سیٹ ہوگا جی ہیا، اور یہ مشترک ہوگا ہما، اور یہاں آئے گا ہن، کیونکہ نون لگتا ہے نا تو وہاں ہا ہے، ہو تھا نا ہو یا ہو پڑھ رہے تھے تو یہاں پہ نون لگتا ہے جمع کسی کے میں تو یہ ہن ہو جائے گا. یہ غائب کا سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور مخاطب کے لیے یہاں کاف کا استعمال ہوتا ہے تو وہ پہلا ہوتا ہے کا، اور مثنیٰ کے لیے کما، اور جمع کے لیے کم، اور مؤنث میں ہوگا کہ، یہ مشترک ہوگا کما. اور یہاں کیا آنا چاہیے؟ کنہ، یہاں کنہ آنا چاہیے. اور جب متکلم کی باری آتی ہے تو اس میں یا کا استعمال کرتے ہیں، اور مثنیٰ کے لیے نا کا استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے بھی نا کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ لعلہ ساتھ لگائیں گے تو لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہ. ہاں اس میں جو ہے وہ یا ہا کر دیتے ہیں پھر پڑھنے میں، لعلہ، لعلہما، لعلہن، پھر لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، اور یہاں لعلنا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں بھی وہ آ جاتا ہے. یہ اس کو ضمیر غائب کہیں گے، اس کو ضمیر حاضر کہیں گے، اور اس کو ضمیر متکلم کہیں گے. اور یہ نا اور یہ نا، یہ مؤنث کا سیٹ بھی پورا ہو گیا. ضمائر کے حوالے سے کچھ اور تفصیل بھی ہے، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اب یہ حصہ میں چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ لعلہ لگائیں گے تو یہ ہوگا جی لعلہ سمع، شاید اس نے سنا ہوگا، یا اس نے شاید اس نے سنا. وہ شاید لگایا تھا بس اتنے کافی ہے، شاید اس نے سنا. اور یا پھر یہ ہوگا اس نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں لعلہما، اور یہاں لعلہم، اور یہاں لعلہا، تو یہ الف کے ساتھ ہوگا پھر لعلہا. اور یہاں پھر وہی لعلہما، اور یہاں آئے گا لعلہن،
ٹھیک ہے جی. یہاں لعلک، تو اس طرح کاف کو پھر ساتھ ملا دیتے ہیں ایسے، لعلک، لعلکما، یہاں لعلکم، اور یہاں لعلکی، اور یہ مشترک آئے گا لعلکما، اور یہاں آئے گا لعلکن، ٹھیک ہے جی. اور یہاں آئے گا لعلی، یا کے ساتھ ہو جائے گا لعلی سمیتم، اور یہاں آئے گا لعلنا سمینا، اور یہاں بھی آئے گا لعلنا سمینا. یہ ہو گیا جی لعل کا استعمال. تو لعل کے استعمال میں ضمیر کا ساتھ استعمال ہوتا ہے. عربی میں ضمیر کہیں گے اور ویسے ضمیر کہیں گے. تو لعلہ سمع، لعلہما سمعا، لعلہم سمعوا، لعلہا سمعت، لعلہما سمعتا، لعلہن سمعنا. لعلک سمعت، شاید تو نے سنا یا تو نے سنا ہوگا. لعلکما سمعتما، لعلکم سمعتم، لعلکی سمعت، لعلکما سمعتما، لعلکن سمعتن، لعلی سمعت، شاید میں نے سنا. اب اپنے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے سنا ہے اور آپ کو یقین نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا شاید میں نے سنا ہو لیکن آپ ذہن میں نہیں، تو وہاں یہ استعمال ہوگا لعلی سمیت، لعلنا سمینا، لعلنا سمینا. اور اگر لعلما لگائیں تو وہ ہر صیغے کے ساتھ ایک ہی کلمہ کے طور پر وہ استعمال ہو جائے گا. اب چونکہ دونوں اسلوب ہیں، دونوں سٹائلز ہیں، تو دونوں ہی ہمیں پڑھنا پڑیں گے، دونوں ہی سمجھنا پڑیں گے، تو جہاں جو بھی استعمال ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا. پانچویں قسم ہے جی فعل ماضی شرطیہ، اور اسی کو ہی تمنائی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تمنا بھی دراصل ایک شرط ہی ہے اور شرط بھی دراصل ایک تمنا ہی ہے. آپ کوئی شرط لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کی ایک تمنا ہی ہے، تو اس کو ماضی تمنی بھی کہتے ہیں اور اس کو تمنائی بھی کہتے ہیں. تمنائی، فعل ماضی شرطیہ یا فعل ماضی تمنی یا فعل ماضی تمنائی. باقی زمانوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں بس ایک ہی چلتا ہے. تو اس کا ہے جی جیسے وہاں ہم نے پڑھایا نا لعلما، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عام فعل ماضی مطلق کا صیغہ جیسے کہ سمع ہے، یا سمع میں آپ کی زبان کو صحیح وہ نہیں پسند آ رہا تو صیغہ تبدیل کر لیتے، نصرہ کر لیتے، چلے نصرہ کر لیتے ہیں. تو مثلا نصرہ ہے تو پہلے صیغے سے لے کر آخری صیغے تک، اس کے یہاں میں نے تفصیل سے لکھا بھی وہ پی ڈی ایف جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہ ماضی مطلق پر لیتما کا اضافہ کر دیا جائے تو فعل ماضی تمنائی یا فعل ماضی شرطی بن جاتی ہے. اور کبھی اس میں ایک اور اسلوب بھی ہے، وہ میں وہ بتاتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے نا کہ تمنا اور خواہش اور شرطیہ کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ تمنی یا تمنائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ محض خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور شرطیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ جو آپ کی خواہش یا آپ کی تمنا ہے اس کی آپ شرط لگا دیتے ہیں. تو اس میں ہوگا جی لے تما نصرہ. اچھا اتفاق سے وہاں یہی لکھا ہوا ہے، نصرہ ہی لکھا ہوا ہے، لے تما نصرہ. اب اس کا اردو ترجمے میں آپ کاش لگائیں گے، کاش یا اے کاش، تو اے کاش ذرا بڑا ہو جائے گا تو کاش لگا لیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا کاش، اور کاش کے بعد یہ علامت لگانی چاہیے کاش وہ مدد کرتا. اس میں اب تمنا اور خواہش تو پائی جا رہی ہے، لیکن یہ تمنا اور خواہش دراصل
گویا ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. کاش وہ مدد کرتا. لیتما نصر. اور کبھی ہوتا ہے کہ صرف جو ہے لو لگا دیتے ہیں. تو یہ پہلا اسلوب ہو گیا. دوسرا اسلوب ہے جی حرف لو، یعنی ایک تو ہے حرف لیتما، دوسرا ہے حرف لو. ٹھیک ہے جی. تو اب لو کا استعمال تمنا کے لیے یا اس میں ہوتا ہے جیسا کہ یہاں میں نے لکھا بھی ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لو کا استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں ماضی کا ڈبل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لو زراتا لحسدتا. لو اس کی مثال یہ ہوگی لو زراتا. ذرا ذرا ذرو ذرا ذراتا ذرانا، آگے پھر زراتا. لو زراتا لحسدتا. یہ بھی اسی طرح ہی ہے. حسد حسدا حسدو حسدت حسدتا حسدنا اور پھر حسدتا. کیا ترجمہ ہے جی؟ لو زراتا لحسدتا. تو لو میں کیا ہے؟ تمنا کا معنی پایا جا رہا ہے. زراتا اگر تو نے بویا ہوتا. زراعت جیسے ہم کہتے ہیں نا، لو زراعتا اگر تو نے بویا ہوتا، کاش تو نے بویا ہوتا، لحسدتا تو کاٹتا. یعنی اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا. یہ لام کی وجہ سے لحسدتا میں لام جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے. لام تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. لو زراعتا لحسدتا کیا مطلب؟ اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا، اور اب چونکہ تو نے بویا نہیں ہے تو اب تو کاٹ بھی نہیں سکتا. اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر چھوڑ دیا جا رہا ہے. کہنے والا اپنی ایک تمنا اور اپنی ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ تجھے بونا چاہیے. آج اگر بیج بوؤ گے، کل کھیتی بنے گی، تب کاٹ سکو گے. تو لو کا استعمال بھی. لیکن آپ نے دیکھا لو کا استعمال اکیلا نہیں آیا، بلکہ ماضی کے دو صیغے آئے ہیں. ایک زراعتا، ایک حسد تھا. تو لو کا استعمال عموماً ڈبل ہوگا، اور ان حرف ہے وہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی ڈبل استعمال ہوتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی. فی الحال آپ جو ہے نا گردان پڑھیں گے تو وہ لیتما سے پڑھیں گے. لیتما نصرا لیتما نصرا لیتما نصرو لیتما نصرت لیتما نصرتا لیتما نصرنا لیتما نصرتا لیتما نصرتما لیتما نصرتم لیتما نصرتے لیتما نصرتما لیتما نصرتن لیتما نصرتو لیتما نصرنا لیتما نصرنا، اور سیم لیتما نصرتو لیتما نصرنا لیتما نصرنا. جہاں لو کا استعمال ہوگا تو وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا، وہاں ڈبل صیغہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب کچھ مثالیں یہاں میں نے لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ اس میں مکس ہی ہیں، کچھ ماضی مطلق کی ہیں اور کچھ جو ہے نا، مثلا قد افلح المؤمنون 18واں پارہ. تو کیا معنی ہوگا؟ ماضی قریب کا معنی بھی ہو جائے گا، تاکید کا معنی بھی ہو جائے گا. افلح یفلح کا مطلب ہے کامیاب ہونا. تو قد افلح المؤمنون تحقیق، قد کا معنی تحقیق کریں گے، تحقیق یا بے شک، تحقیق مومن فلاح پا گئے ہیں. دیکھیں اس میں ترجمہ جب آپ ہیں سے کریں گے تو ماضی قریب کا ترجمہ تو ہوگا لیکن ساتھ تحقیق کبھی ہو جائے. تو یعنی پھر شک ہی نہیں رہے گا کہ جو مومن ہیں انہوں نے پتہ نہیں کامیابی پائی ہے یا نہیں پائی، بلکہ پائی. اس کے بعد ہے جی کننا نقرأ الجریدۃ، ہم اخبار پڑھ رہے تھے. تو فعل ماضی استمراری آ گیا. کنت اشرب الشائی، میں چائے پی رہا تھا، اور چونکہ صیغہ متکلم ہے تو میں چائے پی رہی تھی، دونوں ترجمے ہو گئے. اس کے بعد ہے جی کنت تمشی فی الطریق، تم راستے میں چل رہے تھے یا تم راستے میں چلتے تھے، دونوں اسلوب ہو گیا. تو یا جو آپ کہہ رہے تھے کہ کبھی وہ بھی آ جائے گا کہ تم راستے میں چلا کرتے تھے، لیکن چلا کرتے تھے اس میں عادت بھی آئے گی. اچھا جی آگے ہے لعلما ضربوا، انہوں نے مارا ہوگا.
لعلما ضربوا، لعلما آج آپ نے پڑھا ضربو جمع کا صیغہ، لعلما ضربوا، ضرب ضربا ضربوا، لعلما ضربوا انہوں نے مارا ہوگا، یا شاید کے ساتھ کر لیں. لیتما درسو، درسا یدرسو پڑھنا، درس درسا درسو، لیتما درسو کاش وہ پڑھتے. آپ تو دو تو اس لیے آپ مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. وقتی طور پر میں اپنے آپ کو شامل کر کے آپ دونوں کو شامل کر دیتا ہوں. کاش وہ پڑھتے. آگے لو کا استعمال، لو کننا نسمع او ناقلو. یہاں اب کننا نسمع پہلے ماضی استمراری ہے تو اس پر بھی لو لگا سکتے ہیں. لو کننا نسمع او ناقلو، کاش ہم سنتے یا سمجھتے. عقل یا کلو کا مطلب ہے سمجھنا. اور لیتا جو ہے نا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لیتا ما کے بجائے اسی طرح ضمیر کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ لیتہو، لیتہما اور لیتنی یہاں استعمال ہوگا. تو قرآن کی مثال ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. ٹھیک ہے جی. کانو وصلوا صباحا، وہ بوقت صبح پہنچ گئے تھے، فعل ماضی بعید. کننا صلینا الظہر، ان سب عورتوں نے نماز ظہر ادا کر لی تھی، فعل ماضی بعید. کنتو قلتو لکا، میں نے تجھ سے کہا تھا، فعل ماضی بعید. ٹھیک ہو گیا جی. لیتما نجحتو، لیتما نجحتو، نجح ینجح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا. لیتما نجحتو، یہ نجحتو کاش میں کامیاب ہوتا. کاش صرف لگاتے ہیں، کاش کے بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، کاش کے بعد کے کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اے کاش کہہ دیتے ہیں. کاش کے میں کامیاب ہوتا، اے کاش میں کامیاب ہوتا، کاش میں کامیاب ہوتا. لو کنت تحفظ دروسک نجحتا، اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو کامیاب ہو جاتا. تو یہ مثالیں ہیں جی. مثالیں ان کو مشکل نہیں سمجھنی چاہیے. ایک دفعہ آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو آگے جب آپ کا درس مکمل ہوگا تو یہ مثالیں اس وقت آپ کو بہت ہی آسان لگیں گی. تو یہ فعل ماضی کی اقسام سے اب ہم فارغ ہو گئے ہیں. اب ہوگا جی کل ہم پڑھیں گے فعل جہد انشاءاللہ، اور پھر فعل جہد کی مکمل گردان، اس کا استعمال، پھر ہم فعل امر کی طرف نکلیں گے، پھر ہم فعل ناج کی طرف جائیں گے، اور پھر دوبارہ فعل مضارع کی طرف لوٹ کر آئیں گے اور اس میں سے فعل مستقبل نکالیں گے، کیونکہ وہ 2 فعلوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو فعل مستقبل اللہ جو ہے نا وہ ہم نکالیں گے. یہ ہمارے گردانیں مکمل ہوں گی. پھر ہم مشتقات کی طرف مائل ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے. تو مشتقات کی پھر جو قسمیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، روزانہ 1 یا 2 پڑھ لیں گے. اور جب مشتقات ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، افعال ہے، وفالہ ہے، تفعیل ہے، استفعال ہے، انفعال ہے، ان سب کی پھر تفصیل میں چلے جائیں گے اور ان کی گردانیں پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اس میں بس ذرا مصدر کا انداز نیا ہوگا، باقی یہی 18 سیغوں میں گردان کا انداز یہی ہوگا، تھوڑا سا اس میں تبدیلی آئے گی. تو آج کا درس تکمیل آشنا ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن اور فہم حدیث کی دولت ارزانی فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.